السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، 6 سپٹمبر 2018 بروز اتوار انڈین سپریم کورٹ نے ہومو سیکسولیٹی یعنی ہم جنس پرستی کو ہمارے ملک بھارت میں لیگلائز کر دیا۔ یعنی ہمارے ملک بھارت میں 6 سپٹمبر 2018 کو ہم جنس پرستی کو قانونی طور پر جائز قرار دیا گیا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتلا دوں کہ یہ ہومو سیکسولیٹی اور ہم جنس پرستی کیا ہے۔ ایک ہی صفت کے، ایک ہی جنس کے، ایک ہی صنف کے جو حامل افراد ہوتے ہیں، ان کے درمیان، ان کے مابین پائی جانے والی جو رومانوی کشش ہوتی ہے، جو جنسی کشش ہوتی ہے اور جو جنسی رویہ ہوتا ہے، اس کو ہومو سیکسولیٹی کہتے ہیں، اور اس کو ہم دوسرے لفظوں میں ہم جنس پرستی یا پھر ہندی میں سم لینگکتا بھی کہہ سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ہم جنس پرست لوگوں کو عام فہم اصطلاح میں اگر عورت کے ساتھ کنیکٹ ہو اور عورت کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرے تو اس کو لیسبین کہتے ہیں، اور اگر مرد کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرے تو اس کو گے کہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان دونوں کے لیے، یعنی مردوں اور عورتوں دونوں کے ہم جنس پرستی کے حوالے کے لیے آج کل ہمارے سماج و معاشرے کے اندر جو عام فہم لفظ ہے وہ گے کی اصطلاح یعنی گے کے لفظ سے جانا جاتا ہے۔ 1861 کے قانون کے مطابق ہمارے ملک بھارت کے اندر یہ جو ہم جنس پرستی ہے، اس کی سزا 10 سال قید تھی۔ سن 2009 میں ہائی کورٹ نے انڈین پینل کوڈ 377 انڈین پینل کوڈ دفعہ 377 دفعہ کے تحت ہم جنس پرستی کو، یعنی مرد اور مرد، عورت اور عورت کے درمیان جو سیکس ہوتا ہے، اس کو جرم قرار دیا گیا۔ اور آج سے تقریباً چند سالوں پہلے سن 2013 میں خود سپریم کورٹ نے اس ہم جنس پرستی کو قابل سزا جرم قرار دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا کہ انڈین پینل کوڈ دفعہ 377 دفعہ 377 کو حتمی طور پر برقرار رکھا جائے گا۔ یہ جو انڈین پینل کوڈ دفعہ 377 ہے، 377 جو دفعہ ہے، اس کو سب سے پہلے 1994 میں چیلنج کیا گیا تھا، اور اس کے بعد 24 سالوں کے بعد اور کئی اپیلوں کے بعد 6 سپٹمبر سن 2018 بروز جمعرات کو سپریم کورٹ نے ہم جنس پرستی کو، ہومو سیکسولیٹی کو لیگلائز کر دیا اور اس کو قانونی طور پر جائز قرار دیا۔ معزز سامعین کرام، یہ جو ہمارا ملک ہندوستان ہے، یہ ایشیا کے اندر ہے، اور ایشیا کے اندر خاص طور سے مذہبی ماحول زیادہ پایا جاتا ہے، اور یہ جو ہومو سیکسولیٹی ہے، ہم جنس پرستی ہے، اس کو نہ صرف ہمارا جو مذہب ہے اسلام، اس کے علاوہ دوسرے مذاہب نے بھی کلی طور پر ناجائز قرار دیا ہے۔ ہمارے دین اسلام نے تو اس کو بہت ہی واضح انداز میں اس ہومو سیکسولیٹی کو، ہم جنس پرستی کو، سم لینگکتا کو بالکل کنڈیم کیا ہے، اور اس کے تعلق سے ہماری شریعت کے اندر، قرآن کریم کے اندر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر بالکل واضح دلائل موجود ہیں، اور خود علماء اسلام نے اور اسلامک اسکالر نے اپنی تقریروں کے اندر، اپنی تحریروں کے اندر اس کے اوپر واضح دلائل پیش کر کے اس کو کلی طور پر ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ اور شریعت اسلامیہ نے ہم جنس پرستوں کے لیے، یعنی جو اس طرح کے ناجائز اور انسانیت سوز اعمال کو انجام دیتے ہیں، اس کو بدفعلی قرار دیتے ہوئے دونوں کو، یعنی کرنے والے کو بھی اور کروانے والے کو بھی، دونوں کو بہت ہی بھیانک سزا سے دوچار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارا یہاں پر کہنا یہ ہے کہ ہمارے مذہب اسلام نے اور دوسرے دھرموں نے اس ہومو سیکسولیٹی کو کلی طور پر کنڈیم کیا ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو بہت ساری باتیں دوسرے اسکالر کے زبانی مل جائیں گے، لیکن ہم یہاں پر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ہندوستان جو ایشیا میں یورپین کنٹری کے مقابلے میں جو ہمارا ایشیا جو ہے، اور اس کے اندر جو ممالک ہیں، یہ زیادہ مہذب ہیں اور زیادہ تہذیب یافتہ ہیں اور زیادہ مذہبی ہیں،
اور یہاں پر اس طرح کی چیزوں کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود چونکہ یورپین کنٹری میں بہت پہلے سے یہ جو ہومو سیکسولیٹی ہے اور جو ہم جنس پرستی ہے یورپین کنٹری میں بہت پہلے سے رائج ہے اور قائم ہے، لیکن ادھر ہمارے ملک میں یہ کیوں لیگلائز اس کو کر دیا گیا، کیوں اس کو قانونی طور پر جائز قرار دیا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم اس کی اصل وجہ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے دین اسلام کے اندر تو یہ ناجائز ہے، اسلام نے تو اس کو کلی طور پر کنڈیم کیا ہے اور اس کو بالکل ناجائز فعل قرار دیا ہے، اور اس کے کرنے والوں کے لیے بھیانک سزا بھی اسلام نے مقرر کی ہے۔ لیکن ہمارے ہندوستان کے اندر اور ایشیا کے اس ملک کے اندر یہ ہومو سیکسولیٹی یعنی ہم جنس پرستی کیوں اس کو قانوناً جائز قرار دیا گیا، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیا کارن ہے، میں اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ خوب غور سے سنیے۔ اس کی اصل وجہ ایلومینیٹی سیکرٹ سوسائٹی اور اس کے خطرناک عزائم اور اس کی سازشیں ہیں۔ کیسے ہیں؟ سب سے پہلے ہم ایلومینیٹی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایلومینیٹی سیکرٹ سوسائٹی یعنی ایلومیناتی خفیہ تنظیم، یہ ایک شیطانی تنظیم ہے، ایک خفیہ تنظیم ہے، اور اس تنظیم کی بنیاد 1776 عیسوی 1776 عیسوی میں یہودیوں کے ہاتھوں رکھی گئی، اور جس شخص نے اس کی بنیاد رکھی وہ دراصل ظاہری طور پر تو یہودی تھا، لیکن یہ آدمی لوسیفر کا پجاری تھا، لوسیفر، اور لوسیفر وہ اپنے خیال کے مطابق اس کا معنی وہ یہ بتلاتا تھا کہ واضح روشنی، حالانکہ آپ یہود و نصارہ کی مقدس کتابوں کے اندر یعنی توریت اور انجیل کے اندر لوسیفر کا معنی جب آپ اس تلاش کریں گے تو اس کا معنی آپ کو شیطان لگے گا، وہاں پر اس کا معنی شیطان بتلایا گیا ہے، ابلیس بتلایا گیا ہے، یعنی یہ جو ایلومینیٹی خفیہ تنظیم ہے یہ دراصل شیطان کے پجاریوں کی تنظیم ہے۔ اس کے اندر جتنے لوگ شامل ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے اور لازم ہے کہ وہ لوسیفر کی ہی پوجا کرے، اسی کی پرستش کرے، گویا یہ شیطانی تنظیم ہے، اور اس تنظیم کے بے شمار خطرناک اور بھیانک عزائم ہے جس کو ہم اس چھوٹے سے ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے ہیں، آپ اس کو دوسرے سورسز سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں پر آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ایلومینیٹی خفیہ تنظیم ہے اس کے جو خطرناک اور بھیانک عزائم اور اغراض و مقاصد ہیں ان میں سے کچھ عزائم ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، خوب غور سے سنیے۔ یہ جو ایلومینیٹی سیکرٹ سوسائٹی ہے، ایلومیناتی خفیہ تنظیم ہے، اس کے جو بھیانک عزائم ہے ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس پورے روئے زمین پر صرف ایک مذہب ہونا، دوسرے مذاہب نہیں رہنا، جیسے مسلمان ہے، کرسچن ہے، یہودیت ہے، ہندوازم ہے، اور اس طرح کے جو دوسرے جو مذاہب ہیں ان تمام مذاہب کو ختم کر کے صرف ایک مذہب رہنا، اور وہ مذہب لوسیفر یعنی شیطان کے پجاریوں کا مذہب رہنا۔ اس کے جو دوسرا جو خطرناک عزم اور منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے روئے زمین پر پوری دنیا کے اندر جو حکومتیں ہیں وہ تمام کے تمام کو ختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ پر ایک حکومت لائی جائے، ایک حکومت، اور یہ جو سرحد اور جو بارڈرز ہیں جیسے ہندوستان بارڈرز، پاکستان بارڈرز اور جو دوسرے امریکہ، انگلینڈ، یورپین کنٹریز کے جو بارڈر ہیں اس بارڈر کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے اور پوری دنیا کو ایک جگہ پر لا کر کے ایک گاؤں کی طرح سے بسا دیا جائے۔ اس کا جو تیسرا جو خطرناک منصوبہ ہے جو ان کی کتاب کے اندر پایا جاتا ہے، جس کے بارے میں ہم ابھی آپ کے سامنے واضح کریں گے، وہ تیسرا جو خطرناک منصوبہ ہے وہ یہ کہ پیپر کرنسی کو ختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ پر ڈیجیٹل کرنسی کو لایا جائے۔ جتنے بھی پیپر کرنسی ہے سب کو ختم کر دیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ جس ملک کی کرنسی ہے اس کے اوپر اسی ملک کا اختیار ہے، اور جس آدمی کے پاس جو کرنسی ہے اس کے پاس اس کا اختیار ہے۔ ہم ہیں، آپ ہیں، جن کے پاس جو کرنسی ہے اپنے کرنسی پر ان کا ہی اختیار ہے، لیکن اس کا منصوبہ یہ ہے کہ یہ جو پیپر کرنسی ہے اس کو ختم کر کے ڈیجیٹل کرنسی لایا جائے، اور اس کے بے شمار پروسیجر ہے۔ ایک وقت آئے گا، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، کہ یہاں پر ڈیجیٹل کرنسی چلنا شروع ہو جائے گی، اور ڈیجیٹل کرنسی کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام انسانوں کے اندر ایک چپ ڈالا جائے گا، RFID چپ،
اور اس چپ کے اندر اس آدمی کا پورا انفارمیشن ہوگا، اور اس چپ کے بغیر وہ ایک گلاس پانی بھی نہیں خرید پائے گا، ایک روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں خرید پائے گا۔ اس کو خریدنے کے لیے اس چپ کو اسکین کرنا پڑے گا، اور اس کے پورے انفارمیشن جو ہے وہ ایک بڑے کمپیوٹر کے اندر ہوگا۔ اور اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے، پچھلے 2 دشک سے پورے دنیا کے اندر کمپیوٹرائز کا جو سسٹم ہے وہ بالکل عام ہو رہا ہے، تاکہ تمام دنیا کے اوپر کنٹرول کیا جائے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو ایلومینٹی خفیہ تنظیم ہے، اس کا جو چوتھا اہم ترین مشن ہے وہ یہ کہ دنیا کی آبادی کو کم کرنا، دنیا کی آبادی کو کم کرنا۔ یہ جو ان کے خطرناک عزائم ہے، اس کو بروئے کار لانے کے لیے اور اس کو اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے، یہ جو ایلومینٹی خفیہ تنظیم ہے، یہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کو، بہت ہی زیادہ دھنی منی جو لوگ ہیں، ان کو اپنے اس تنظیم سے جوڑ رہے ہیں اور جوڑتے ہیں۔ اور آپ جب اس کے سورسز کے اوپر جائیں گے، انٹرنیٹ کے اوپر جو اوتھینٹک سائٹس ہیں، آپ اس کے اوپر جائیں گے اور جب دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا کے مشہور ترین اور امیر ترین لوگ جو ہیں وہ اس ایلومینٹی خفیہ تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایسے شک و شبہ کا اظہار بڑے بڑے مفکرین نے کیا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ جو ایلومینٹی خفیہ تنظیم ہے، یہ اپنے ناپاک اور خطرناک عزائم کو پورا کرنے کے لیے مختلف قسم کے حربے اس دنیا کے اندر استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں، اور انہی حربوں میں سے ایک حربہ ہے نیو ورلڈ آرڈر، جس کو ایک کتاب کی شکل میں ان لوگوں نے تیار کر لیا ہے۔ اور سب سے پہلی مرتبہ نیو ورلڈ آرڈر کو ایک نئے تہذیب کے نام سے، ایک نئے نظام کے نام سے اس دنیا کے اندر 1992 یعنی 1992 میں اس کو انٹروڈیوس کرایا گیا، اس کو متعارف کرایا گیا۔ معزز سامعین کرام، یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے، اس کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ جو پرانا نظام اب تک دنیا کے اندر چل رہا ہے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ حالانکہ پرانا جو نظام ہے، اس میں خاص طور سے جو اسلامی نظام ہے، یہ ایسا نظام ہے جو انسانیت کے بالکل موافق ہے، انسانیت کے فطرت کے موافق ہے، انسانیت کی مصلحت کے مطابق ہے۔ لیکن یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے اور اس کے اندر جو نظام اور ایجنڈے ہیں، جب ان کا مطالعہ آپ کریں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ نہ صرف یہ اسلام اور دوسرے مذاہب کے اصول اور قاعدے اور ایجنڈے کے خلاف ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے جو نیو ورلڈ آرڈر ہے، یہ انتہائی مہلک اور خطرناک اور گھاتک ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کو میں نے بتلایا کہ جو نیو ورلڈ آرڈر، جو ایک نئی تہذیب بلکہ ایک نیا مذہب ہے، اس کو پہلی مرتبہ 1992 میں اس دنیا کے اندر انٹروڈیوس کرایا گیا، متعارف کرایا گیا، اور 1999 کے بعد اس کے اوپر بڑی تیزی سے عمل شروع ہونے لگا، اور اس کے کئی ایجنڈے ہیں، بہت سارے ایجنڈے ہیں، اور ان تمام ایجنڈوں میں اس کا جو سب سے مین ایجنڈا ہے وہ ایجنڈا 21، ایجنڈا 21۔ اور ایجنڈا 21 کے اندر کیا ہے؟ ایجنڈا 21 کے اندر یہ ہے کہ دنیا کے پاپولیشن کو، دنیا کی آبادی کو بالکل کم کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر ابھی 7.5 ارب اس پورے دنیا کی آبادی ہے، تو دنیا کی آبادی کو 1 ارب پہ لا لیا جائے، 1 ارب کر دیا جائے، اور اس کے لیے وہ مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر ابھی جہاں بھی جو وار ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے اسی ایلومینٹی خفیہ تنظیم کا ہاتھ ہے، جو مختلف طریقے سے لوگوں کو ابھار رہے ہیں، اور جنگوں میں بہت سارے لوگ ختم ہو رہے ہیں۔ اور اس کا جو دوسرا حربہ ہے وہ یہ ہے کہ فوڈ پوائزن کے ذریعے سے، فوڈ پوائزن یعنی کھانوں کے اندر، پینے والی چیزوں کے اندر پوائزن ملانا، اور ایسا پوائزن ملانا کہ جس سے انسان یا تو بانجھ ہو جائے یا پھر مختلف بیماریوں میں وہ مبتلا ہو جائے۔ آپ دیکھیے پیپسی ہو، کوکا کولا ہو، اس کے اندر کتنی خطرناک ہے۔ آپ ڈاکٹروں سے ملیں گے، خود ڈاکٹروں نے یہ جو سافٹ ڈرنکس ہیں، چاہے وہ پیپسی ہو یا کوکا کولا ہو، اس کا کنڈیم کیا ہے، اور انسانی جسمانی صحت کے اوپر اس کا کتنا برا اثر کرتا ہے اس کو واضح کیا ہے، اور اس سے بہت سارے لوگ بانجھ ہو رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ان کے جو مختلف ہتھ کنڈے جو ایجنڈا 21 کے تحت ہے، اس میں سے ایک پولیو ڈراپس بھی ہے۔ پولیو ڈراپس پلانے سے بچے کی جو زندگی ہے وہ بالکل خراب سے خراب تر ہو رہی ہے۔ یہ جو بانجھ ہونا، نپنسک ہونا، بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہ ہونا، یہ پولیو ڈراپس کے ذریعے سے خاص طور سے لوگوں کو بالکل مفت دے کر کے بچوں کو شروع سے ہی بانجھ پن کی طرف مائل کیا جا رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، میں آپ کو بتلا دوں
کہ یہ جو ایلومینٹی خفیہ تنظیم ہے جس کے تحت نیو ورلڈ آرڈر کو لایا گیا ہے، اور اس میں جو ایجنڈا 21 ہے، اس کا مین مقصد یہی ہے کہ دنیا کے اندر سے پاپولیشن کو بالکل کم کر دیا جائے، اتنا کم کر دیا جائے کہ تمام دنیا کے اوپر ان چند جو امیر کبیر لوگ ہیں ان کی حکمرانی ہو جائے، اور یہ اپنی مرضی سے دنیا کو جس طرح سے چاہیں، جس انداز میں چاہیں ہانکتے چلے جائیں۔ معزز سامعین کرام، اس پاپولیشن کو دنیا کی آبادی کو کم کرنے کے لیے ان کے جو ہتھ کنڈے جو ہیں مختلف قسم کے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے گیز، یعنی ہومو سیکسولیٹی۔ ہومو سیکسولیٹی آپ نے سمجھ لیا ہے کہ مرد اگر مرد کی طرف اٹریکٹ ہو تو اس کو یہ اتھارٹی دے دی جائے، اس کو یہ حق دے دیا جائے کہ وہ اس کے ساتھ سہ سکتا ہے، اس کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہے، اور اپنے جسمانی تعلقات کو اس کے ساتھ قائم کر سکتا ہے۔ تو میں آپ کو بتلا دوں کہ اگر یہ چیز دنیا کے اندر آ گئی، اگر یہ ہومو سیکسولیٹی، ہم جنس پرستی اس دنیا کے اندر آ گئی، تو یہ جو نسل بڑھنے کا جو قانون اور فطرت کا قانون جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اس رب نے بنایا ہے، یہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ خاندان کا جو تصور ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو نسل جو بڑھ رہی ہے، دنیا کی جو آبادی بڑھ رہی ہے، اس کے اوپر بالکل روک لگ جائے گا۔ اور اس کا دوسرا جو منفی پہلو ہے، اور اس کا جو دوسرا منفی اثر ہے، وہ یہ کہ جو ہم جنس پرستی ہے کہ مرد اپنے خواہشات کو مرد سے پورا کرے، عورت اپنے خواہشات کو عورت سے پورا کرے، اس سے مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہوں گی۔ سب سے پہلے ایڈز جیسی مہلک بیماری اور اس طرح کی جو دوسری خطرناک بیماری ہے وہ لوگوں کے درمیان پھیلے گی، اور اس طرح سے انسانی آبادی آہستہ آہستہ ان بیماریوں کے ذریعے سے دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی جائے گی۔ تو معزز سامعین کرام، یہی وہ نقطہ ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یا کہیں پر بھی اس کو جو لیگلائز قرار دیا جا رہا ہے، اس کو جو بالکل قانونی طور پر جائز قرار دیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے یہی ایلومینیتی شیطانی سازش ہے جو انسانوں کو اپنے چپیٹ میں، اپنے فریب میں اور اپنے دام تزویر میں بالکل لینے کے لیے تیار ہے، اور اس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہے۔ یہی وجہ ہے اصل ہمارے ملک کے اندر یا کہیں پر بھی اس کو قانونی طور پر جائز قرار دینے کی اصل وجہ یہی ہے۔ اس کے اور بھی مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن اصل وجہ یہی ہے۔ میں آخری میں چلتے چلتے آپ کو بتلا دوں کہ ہمارے ملک ہندوستان میں، ہمارے ملک بھارت میں جو 6 سپٹمبر 2018 کو یہ جو ہومو سیکسولیٹی ہے، جو ہم جنس پرستی ہے، اس کو جو قانونی طور پر جائز قرار دیا ہے، اس کے تعلق سے جب ڈیبیٹ ہو رہا تھا تو ڈیبیٹ میں کچھ ہجڑے لوگ جو مرد اور عورت کے درمیان ہجڑے ہوتے ہیں، انہوں نے یہ شکایت کیا کہ کسی بھی دھرم نے ہم کو اپنایا نہیں، لہٰذا اس کو جائز قرار دیا جائے۔ ان کی یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہمارے دین اسلام نے تو پورے انسان کو اپنے دامن پناہ میں لیا ہے، اور اسلامی قانون جس طرح سے عام انسان پر لاگو ہوتے ہیں وہ ہجڑوں پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ یہ جو ہجڑے ہیں، ان کے اندر جو جسمانی کمی ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، کسی انسان نے ان کو نہیں کیا ہے۔ اب ایک انسان ہے، اگر کوئی لنگڑا ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ اگر کسی کو آنکھ نہیں تو وہ رب العالمین کی طرف سے ہے، وہ کمی رب نے دیا ہے، لیکن اس کمی کے تعلق سے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ہمارا جو اسلام ہے وہ جس طرح سے ایک اندھے کو پورا حق دیتا ہے کہ وہ اسلامی قانون کے اوپر عمل کر کے دنیا کے اندر بھی سرخرو ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو سربلندی مل سکتی ہے، اسی طرح سے ایک ہجڑے کو بھی اسلام یہ پورا حق دیتا ہے کہ وہ جو ہجڑا ہے وہ اسلامی قانون کو مان کر کے، اسلامی قانون پر عمل کر کے دنیا کے اندر بھی چین و سکون کی زندگی گزار سکتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کو جنت مل سکتی ہے۔ یقینی طور پر ایک عام آدمی اگر کسی کا بیٹا ہوگا اور بیٹا ہونے کی وجہ سے وہ کسی کا وارث بنے گا، ہجڑے کو بھی وارث ہونے کا پورا حق اسلام دیتا ہے، اسلامی قانون دیتا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو ہومو سیکسولیٹی ہے، اس کو مختلف انداز میں، مختلف طریقے سے، مختلف ترک وترک سے جو لوگ جائز قرار دینا چاہتے ہیں، یہ جائز بالکل نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ انسانی فطرت کے بالکل خلاف عمل ہے، تہذیب و ثقافت کے بالکل خلاف عمل ہے، اور ہمارے ہندوستان کے گنگا جمنی تہذیب کے بالکل خلاف عمل ہے۔ اور اس کے بارے میں ابھی سے اس ملک کے، اس قوم کے دانشوروں کو، مفکروں کو غور فکر کرنا پڑے گا کہ اس فتنے کو دبانے کے لیے اور اس چیز سے انسانی سماج و معاشرے کو آزاد کرانے کے لیے ہمیں کون کون سے اقدام اٹھانے پڑیں گے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو مصیبتوں سے نجات دے، ہر طرح کے فتنہ و فساد سے اللہ نجات دے، ہر طرح کے فتنہ و فساد سے اللہ ہم کو محفوظ رکھے، اور ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی اپنے دامن عافیت اور دامن رحمت میں ہم تمام کو پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔